تو یہ سال عام الفیل کا سال کہلاتا ہے۔ اس عام الفیل کے سال کے 50 یا 55 دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ کہ 9 ربیع اول کو ولادت ہوئی ہے، ایک قول یہ کہ 8 ربیع اول کو ولادت ہوئی ہے، ایک قول ہے کہ 10 کو اور ایک قول ہے کہ 12 کو۔ ہمارے ائمہ میں سے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے فتح الباری کے نام سے بخاری کی ایک شرح لکھی ہے۔ ان کے ایک شاگرد علامہ سخاوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ تو خطیب بغدادی کا عالم گزرے، مورخ گزرے، ان کی تاریخ پر کتاب ہے۔ خطیب بغدادی نے بخاری کے متعلق کہا ہے کہ امت اب تک بخاری کا حق ادا نہیں کر سکی، اس کی ایسی خدمت نہیں کر سکی جیسی خدمت اس کا حق تھا۔ تو علامہ سخاوی رحمہ فرماتے ہیں اگر خطیب صاحب میرے استاد صاحب کی یہ فتح الباری دیکھ لیتے تو اپنے اس قول سے رجوع کر لیتے میرے استاد نے بخاری کا حق ادا کر دیا، ایسی شرح لکھی۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر 9 ربیع اول کی تاریخ لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری کے اندر بھی 9 ربیع اول کی تاریخ لکھی ہے۔ علامہ سخاوی نے بھی 9 کو اختیار کیا ہے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان فلکی گزرے ہیں، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، 235 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، انہوں نے بھی 9 ہجری کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے ترکی خلافت عثمانیہ کے آخری نائب شیخ الاسلام شیخ محمد زاہد کوثری رحمہ اللہ، ان کے مقالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایک مقالہ ہے، اس میں بھی انہوں نے 9 کو ترجیح دی ہے۔ اور ایک بہت بڑے مصر کے فلکی گزرے ہیں، سائنسدان گزرے، محمود پاشا فلکی، انہوں نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، التقویم فی العرب قبل الاسلام، فرانسیسی زبان میں۔ پھر ترکی کا ہمارے پاس موجود ہے، پھر ترکی کا ایک عالم گزرا ہے احمد زکی پاشا، اس نے نتائج الافکار کے نام سے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے سائنسی اور ریاضی بڑا زبردست دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع اول تھی، 20 اپریل تھا، 571 عیسوی تھا، اور صبح صادق کا وقت تھا، اور صبح صادق کا وقت ابھی بھی آپ 20 اپریل کا دیکھیں تو قریباً 4:40 بنتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کا تحقیقی بیان۔ تو زمانہ قدیم سے الحمدللہ مسلمانان عالم 12 ربیع الاول شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن سمجھتے ہیں، اور زمانہ قدیم ہی سے اسی دن کو مسلمانان عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے طور پر مناتے ہیں اور فرحت و سرور کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن چند کلپس غیر مقلدین اور وابیہ دیابنہ کی طرف سے سنے گئے ہیں، جن کے اندر انہوں نے 12 تاریخ ولادت پر مختلف شکوک و شبہات اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی تحقیقی اور مضبوط دلائل سے اس موقف کو ثابت کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اگرچہ ائمہ محدثین اور مؤرخین نے دیگر اقوال بھی بیان کیے ہیں، لیکن دیگر اقوال محض اقوال ہونے کی حیثیت سے شاذ اقوال ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ہر صاحب علم اس بات کو سمجھتا ہے کہ شاذ اقوال مذہب نہیں ہوا کرتے، شاذ اقوال پر مذہب اور نظریہ نہیں قائم کیا جاتا، جبکہ ہمارا موقف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے، اور اس سلسلہ میں ہم اجمالی طور پر اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف 4 دلائل ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا اثر، ان دونوں سے مروی ہمارے پاس ایک مضبوط روایت موجود ہے جس کے راوی ثقہ ہیں، سند کے اعتبار سے
وہ حدیث صحیح ہے، وہ روایت صحیح ہے۔ ہر دو صحابہ کرام نے اس چیز سے انہوں نے نقاب کشائی کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کی تیسری جلد ہے اور مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کی لاہور کی مطبوعہ ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 32۔ حافظ ابن کثیر مشہور مورخ اور محدث ہیں، انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں وکیل لسنت عشرۃ خلت من ہو، فرماتے ایک قول یہ بھی کیا گیا کہ ربیع الاول شریف کی 12 راتیں گزر چکیں تو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نص علیہ ابن اسحاق، اور اس پر امام ابن اسحاق نے نص کیا، تصریح کیا ہے۔ وَرَوَاهُ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ، اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس روایت کو ذکر کیا۔ ان عفان ان سعید ابن مینا ان جابر، فرماتے ہیں کہ انہوں نے عفان سے اور سعید بن مینا سے، اور انہوں نے ان جابر وابن عباس، اور انہوں نے حضرت جابر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے انہما قالا، ہر دو صحابہ نے فرمایا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت عام فیل میں ہوئی، فیل والے سال میں ہوئی۔ یوم الاثنین، پیر کے دن، سوموار کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ الثانی عشرہ من شہر ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ تھی۔ دو صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ربیع الاول شریف کے مہینہ کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں وفی بعثہ، اسی دن آپ مبعوث ہوئے۔ وفی عرج بہ الی السماء، اور اسی دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف معراج کرائی گئی۔ وفی ہے ہاجرہ، اور اسی دن آپ نے ہجرت فرمائی۔ وفی ہے ماتا، اور اسی دن آپ کا وصال اقدس ہوا۔ اب آخری جملہ حافظ ابن کثیر کا قابل توجہ ہے، جو ہمارے مخاصمین ہیں ان کے ہاں حافظ ابن کثیر مسلمہ شخصیت ہیں، حافظ ابن کثیر کو اپنا امام، مقتدا، پیشوا سمجھتے ہیں۔ وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، فرماتے ہیں جمہور کے نزدیک یہی بات مشہور ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے البدایہ والنہایہ، صفحہ نمبر اس کا 31 ہے، بالکل آخر میں، اور صفحہ نمبر 32 کے شروع میں آپ دیکھیے اسی روایت کو حافظ ابن کثیر کے علاوہ حافظ ناصر الدین دمشقی نے اپنی کتاب جامع الاثار کے اندر بیان کیا۔ جامع الاثار کی دوسری جلد دار الکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 761۔ اسی روایت کو سبل الہدی والرشاد کے اندر علامہ محمد بن یوسف سالکی دمشقی نے پہلی جلد صفحہ نمبر 334 میں بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اس روایت کی سند صحیح ہے، اور یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے الاباطیل والمناکیر۔ کتاب کے مؤلف ہیں حافظ ابو عبداللہ حسین بن ابراہیم جوزقانی، ان کا سن وصال ہے 543 ہجری، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 83 اور روایت نمبر ہے 122۔ آپ نے حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے اسی روایت کو ذکر کیا، اور محقق نے اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیا۔ یہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہ متن ہے روایت کا، اور اس کے حاشیہ کے اندر محقق نے 1 نمبر پر اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ الحمدللہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ہم اگرچہ اس کے روات پر بھی بحث کر دیتے ہیں، اس سے قبل کے ایک بات اور اہم بیان یہاں کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں یہ البدایہ والنہایہ کا دوسرا نسخہ ہے جو پشاور کا مطبوعہ ہے، اور اس کے اندر اسی روایت میں
محرفین نے تحریف کر دیا ہے، جن لوگوں کو خصوصاً 12 ربیع الاول شریف کی ولادت کے سلسلہ میں ضد اور چڑ ہے، انہوں نے اس روایت میں تحریف کر کے الثانی عشرہ کی بجائے الثامن عشرہ لکھ دیا ہے، حالانکہ الثامن 8 کو کہتے ہیں، الثامن عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 18، حالانکہ یہ 18 والی تاریخ جو ہے یہ کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ تو یہ ان احباب نے تحریف کر کے تو حقائق کو چھپانے کی کوشش کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ یہ جو نسخہ سراسر تحریف پر مبنی ہے، کیونکہ حافظ ابن کثیر کی یہ دوسری کتاب ہے السیرۃ النبویہ، انہوں نے اپنی اس کتاب کی پہلی جلد صفحہ نمبر 199 میں اسی روایت کو ذکر کیا، اور اس میں آپ نے لکھا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ان لوگوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین اور دشمن ہیں، انہوں نے تحریف کے ذریعے اپنے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے، تو بھلے وہ تحریف کی کوششیں کریں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو مٹانے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ نہیں مٹا سکتے، کیونکہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام رہیں گے۔ تو اس کی سند کے جو راوی ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر دیتے ہیں۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ تو چونکہ سیاستہ کے مؤلفین کے استاد اور شیخ ہیں، ان کی ثقافت میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسرے راوی ہیں عفان بن مسلم، یہ میرے ہاتھ میں ہے تہذیب التہذیب۔ تہذیب التہذیب میں جلیل القدر محدثین کے اقوال نقل کر کے حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی نے عفان بن مسلم کو ثقہ راوی قرار دیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے صفحے میں دیکھیے ائمہ کے جلیل القدر ائمہ کے اقوال نقل کر کے ان کو ثقہ قرار دیا گیا۔ اس حدیث شریف کے تیسرے راوی ہیں سلیم بن حیان، یہ تہذیب التہذیب کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 82 اور 83، اس کے اندر لکھا ہے سلیم بن حیان، ان کے متعلق لکھا ہے کہ بھائی قال احمد وابن معین والنسائی ثقۃ وقال ابو حاتم ما باس به وذکرہ ابن حبان فی الثقات، یہ راوی بھی ثقہ ہیں۔ اس حدیث شریف کے چوتھے راوی ہیں سعید بن مینا، یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب میں بھی ان کو ثقہ قرار دیا گیا، اور الکاشف کے اندر امام ذہبی نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا۔ یہ دیکھیے کتاب کا صفحہ نمبر ہے 236۔ الحمدللہ جب دو صحابہ کرام سے منقول سند صحیح کے ساتھ اثر سے یہ بات ثابت ہو گئی، حدیث موقوف سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، تو اس سلسلے میں جو دیگر اقوال ہیں وہ مرجوح قرار پائیں گے، وہ شاذ قرار پائیں گے، لہذا ان اقوال کا سہارا لے کر 12 ربیع الاول شریف ولادت کی تاریخ کو نہ مشکوک بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس تحقیق کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ لہذا جو احباب یا وابیہ دیابنا غیر مقلدین وغیرہ کی طرف سے، اور خصوصاً مولوی ساجد نقشبندی جو ہیں کراچی والے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں 12 ربیع الاول کو ولادت نہیں ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی کا، امام بدر الدین عینی کا، اور ایک مصر کا جو محمود پاشا فلکی ماہر فلکیات گزرا ہے، اس کا نظریہ پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، حالانکہ جب سند صحیح کے ساتھ صحابہ نے بیان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے، تو اس کے بعد محدثین کے ان اقوال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، یہ اقوال شاذ قرار پائیں گے، یہ اقوال مرجوح قرار پائیں گے، اور ان اقوال سے استدلال کر کے 12 ربیع الاول کی ولادت باسعادت کی تاریخ کا انکار پھر نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلہ میں ہماری جو دوسری دلیل ہے 12 ربیع الاول شریف کی ولادت کے سلسلہ میں، وہ ہے امام محمد بن اسحاق بن یسار، جو سیرت اور تاریخ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کا وصال ہے 150 یا 151 ہجری میں، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ اب یہ قرون ثلاثہ ہے، جو لوگ قرون ثلاثہ کا بہت ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور قرون
ثلاثہ پر بہت زور دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو 9ویں 10ویں صدی کے محدثین کے اقوال تو نظر آ گئے, اور امام محمد بن اسحاق جو دوسری صدی کے مشہور مورخ اور سیرت کے امام ہیں, ان کا قول کیوں نہیں نظر آیا؟ کیوں اس لیے نظر نہیں آیا کہ انہوں نے 12 ربیع الاول تاریخ ولادت کو بیان کیا ہے. یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے سیرت ابن ہشام الروض العنف کے ساتھ, پہلی جلد, صفحہ نمبر ہے اس کا 308. اس کے اندر امام عبد الملک بن ہشام جو مشہور سیرت کے امام ہیں, اور آپ کا سن وصال ہے 213 ہجری, آپ فرماتے ہیں حدثنا ابو محمد عبد الملک بن ہشام قال حدثنا زیاد بن عبد اللہ البقائی عن محمد بن اسحاق قال ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین لاثنتي عشرة لیلة خلت من شہر ربیع الاول عام الفیل. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت, حضور کا میلاد سوموار کے دن ہوا, اور ربیع الاول شریف کی 12 راتیں گزر چکی تھیں. یہ دیکھیے جی, اسی روایت کو امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا. شعب الایمان کی دوسری جلد ہے, کتاب کا صفحہ نمبر ہے 588 اور 599, روایت نمبر ہے 1387. یہ دیکھیے 12 ربیع الاول کی اسی تاریخ کو نقل کیا ہے. 12 ربیع الاول ولادت کی تاریخ جو امام محمد بن اسحاق کا قول ہے, ان کا جو قول ہے, اس کو دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے, اس کی پہلی جلد ہے, اور اسی قول کو نقل کیا المستدرک کے اندر امام حاکم نے. المستدرک کی یہ دوسری جلد ہے, اور روایت نمبر ہے 4182, کتاب کا صفحہ نمبر ہے 659. یہ دیکھیے جی, اس روایت کی جو سند ہے, اس سلسلہ میں اس روایت کی سند کے حوالے سے جو محقق نے تحقیق کی ہے, روایت نمبر ہے 4182, اور محقق نے کہا کہ اس کی سند اگر دیکھنی ہے تو 4180 کو دیکھیے, اور 4180 کے تحت امام حاکم نے لکھا ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ. معلوم ہوا امام محمد بن اسحاق جو مشہور مؤرخ ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو میلاد ہوا, ولادت ہوئی. یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے. یہ دیکھیے جی, یہ روایت کا متن ہے, اور محقق نے کہا ہے کہ پچھلی روایت 18 والی روایت کو دیکھیے, اور 18 والی روایت میں امام حاکم نے لکھا کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجا. اور اگر بالفرض ان دونوں روایتوں پر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ نہیں کہ ان کی سند ٹھیک نہیں ہے, اگرچہ ہم نے بحمد تعالیٰ دلیل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ جو پہلا اثر ہے صحابہ کا وہ, اور یہ جو امام محمد بن اسحاق کا قول ہے, دونوں سند کے اعتبار صحیح ہیں. اگر بالفرض اعتراض کوئی کرے کہ یہ ضعیف ہیں, تو ہم کہیں گے کہ آپ تلقی بالقبول والا اصول پڑھ لیں, کہ تلقی بالقبول والے اصول کی وجہ سے اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو حسن ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ پوری امت نے 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ کو قبول کر کے پوری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی ہے, اور تعصب قیامت مناتے رہیں گے. اس سلسلہ میں ہمارے پاس جو تیسری دلیل ہے, یہ ہے مشہور محدث اور مورخ ہیں جن کا نام ہے حافظ ابو حاتم محمد بن احمد تمیمی البستی. ان کا سن وصال ہے 354 ہجری. ان کی سیرت کی کتاب ہے سیرت النبویہ, اس کی پہلی جلد ہے. یہ دیکھیے جی, پہلی جلد ہے. امام ابو حاتم نے کیا کہا, فرماتے ہیں قال ابو حاتم ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین لاثنتی عشرۃ خلت مضت من شہر ربیع الاول فی اليوم الذی بعث. فرماتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ دیکھیے جی, اور امام ابو حاتم نے اپنی دوسری کتاب الثقات کے اندر بھی یہی تاریخ بیان کی ہے, اور اس بات کا ذکر کیا حافظ ناصر الدین دمشقی نے اپنی کتاب جامع الاثار کے اندر. یہ دیکھیے کتاب کی دوسری جلد ہے, دارالکتب العلمیہ کی مطبوع ہے, اور صفحہ نمبر ہے 767. یعنی امام ابو حاتم کا نظریہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. الحمدللہ یہ تیسری دلیل تھی
اور یہ بھی متقدمین میں سے ہیں امام ابو حاتم. تو الحمدللہ ہمارا موقف وہ ہے کہ جو متقدمین مؤرخین اور محدثین کا ہے، بلکہ صحابہ کا یہی موقف ہے. اور الحمدللہ اس سلسلہ میں 12 ربیع الاول شریف ولادت باسعادت ہونے پر ہم آخری اور چوتھی دلیل پیش کر رہے ہیں جو مضبوط ترین دلیل ہے. وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف ولادت ہونا یہ جمہور کا موقف ہے، بلکہ اس پر بعض ائمہ نے تو اجماع نقل کیا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے. تو 12 ربیع الاول شریف جمہور کا موقف ہے، اس پر امت کے علماء نے، امت نے جب اجماع کیا تو جو قول جمہور کے خلاف ہوگا، جو قول اجماع امت اور اتفاق امت کے خلاف ہوگا، لازمی امر ہے وہ قول شاذ قرار پائے گا، اور اس قول کا سہارا لے کر 12 ربیع الاول شریف کی ولادت باسعادت کی تاریخ کو مشکوک نہیں بنایا جا سکتا. اس سلسلہ میں ہم چند کتابیں آپ احباب کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں سب سے پہلے البدایہ والنہایہ ہے. اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے المواہب اللدنیہ، اور اس کی پہلی جلد اور شرح زرقانی کے ساتھ ہے. امام احمد قسطلانی شافعی نے یہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو ولادت ہوئی، اور فرمایا کہ یہ ابن اسحاق کا قول ہے. اس کی شرح میں امام عبد الباقی زرقانی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال ابن کثیر وهو المشهور عند الجمهور وبالغ ابن الجوزی وابن الجزار فنقل فيه الاجماع وهو الذي عليه العمل. فرماتے ہیں یہی جمہور کا قول ہے، اور امام ابن جوزی اور ابن الجزار نے اس پر اجماع نقل کیا، اور امت کا اسی پر عمل ہے. اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے السیرۃ الحلبیہ. سیرت حلبیہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 84 کے اندر بھی انہوں نے یہی بات نقل کیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دارالکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 84. یہ میرے ہاتھ کے اندر ما ثبت من السنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 103. اس کے اندر انہوں نے یہی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں وکیل لثنی عشرہ وہو المشہور، مشہور یہی ہے، وعلیہ عمل اہل مکہ فی زیارتہم موضع مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الوقت. فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کا بھی اس پر عمل ہے کہ اس وقت اہل مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں قال الطیبی اتفقوا علی انہ ولد یوم الاثنین ثانیہ عشر ربیع الاول. فرماتے ہیں امام طیبی نے تو اس پر اتفاق نقل کیا ہے. یہ دیکھیے ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ. اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب مواقب ربیع، شیخ الاسلام احمد حلوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اسی بات کو نقل کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس پر جو ہے امت کا اجماع ہے. اور اجماع سے انہوں نے کیا کہا ہے؟ صفحہ نمبر اس کا 297، صفحہ نمبر 297 کے اندر آپ اجماع کے قول کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اجماع سے کیا مراد ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ وقت حق ابن کثیر انہ المشہور عند الجمہور بل بالغ ابن الجوزی وابن الجزار فنقل فی الاجماع وکانہما ارادا به الاتفاق او الاجماع الفعلیہ فانہ الذی علیہ العمل فی الامصار لا سیما مکہ اذ یزار بها المولد الشریف ذلک الوقت. اس سے معلوم ہوا 12 ربیع الاول شریف ولادت پر اجماع امت ہے، اجماع فعلیہ ہے، یہی اسی پر پوری امت کا عمل ہے. ہم نے اگرچہ اکثر حوالہ جات متقدمین کے پیش کیے ہیں اور صرف چند حوالہ جات متاخرین کے پیش کیے ہیں، الحمدللہ اس سے ہمارا موقف بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ 12 ربیع الاول شریف کی ہے. اور اس کے برخلاف جو اقوال ہیں، 2 ربیع الاول شریف کا قول کیا جاتا ہے، یا 8 کا کیا جاتا ہے، یا 9 کا کیا جاتا ہے، یا 10 کا کیا جاتا ہے، یا جو دیگر اقوال ہیں وہ محض اقوال ہیں، جبکہ اس پر امت کا عمل ہے، اس پر اجماع امت ہے، اس پر اثر صحیح موجود ہے، اور اس پر امت نے عمل کیا ہے، اور 12 ربیع الاول شریف ولادت باسعادت سمجھ کر کے اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. لہذا اس کے برخلاف جتنے بھی اقوال ہیں وہ شاذ ہونے کی وجہ سے، مرجوع ہونے کی وجہ سے ناقابل استدلال ہوں گے. اور اگر بالفرض معاندین
مخالفین 12 ربیع الاول شریف کی ولادت باسعادت کی تاریخ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم انہیں دعوت دیتے ہیں چلو تم 12 ربیع الاول شریف کو ولادت کی خوشی نہیں کرتے تو 8 کو کر لو، 9 کو کر لو، تم اس کے علاوہ کر لو، جبکہ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہم بحمدہ تبارک و تعالی پورا سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ 12 ربیع الاول شریف کے دن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں خصوصی تعلق اور نسبت حاصل ہے، اس وجہ سے اس تاریخ کو ہم میلاد شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور محافل و مجالس میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ہم آخر میں یہ بات بھی بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ مخالفین کی طرف سے بالخصوص ساجد نقشبندی وغیرہ اور اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں کہ جو حقائق سے ناواقف ہوتے ہیں اور جن کے سامنے حقائق اگر آ بھی جائیں تو ان سے چشم پوشی کر لیتے ہیں اور تعصب کی عینک نہیں اتار کر ان کے دیکھتے اور قوم کے سامنے ایسی باتیں نہیں لاتے، ہم ان کے سامنے فتاوی رضویہ شریف کے حوالہ سے ایک بات رکھنا چاہتے ہیں اور فتاوی رضویہ شریف کا نام لے کر عوام اہل سنت کو، عامت المسلمین کو گمراہ کرنے کی کوشش اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی اعلیٰ حضرت نے بھی، امام احمد رضا نے بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے، حالانکہ امام اہل سنت نے کئی اقوال نقل کی ہیں اور اقوال نقل کرنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنا جو موقف ہے اور راجح موقف ہے، مشہور موقف ہے اور دلائل کے اعتبار سے جو مضبوط موقف ہے 12 ربیع الاول کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے، وہ آپ نے بیان کیا ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں ہے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 26، اس کا صفحہ نمبر ہے، اس میں جو رسالہ ہے نطق الحلال، صفحہ نمبر ہے 411۔ امام اہل سنت نے کئی اقوال نقل کیے، فرمایا 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22، 7 قول ہیں، مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12ویں ہے۔ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں، کما فی المواہب والمدارج، اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام اہل سنت کا راجح موقف 12 ربیع الاول شریف کا ہے، اور اس سلسلہ میں اسی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 427 فتاوی رضویہ شریف کی، فرماتے ہیں شرع مطہر میں مشہور بین الجمہور ہونے کے لیے وقعت عظیم ہے، فرماتے ہیں کہ جو چیز شریعت مطہرہ میں جمہور کے ہاں مشہور ہو اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس کی بڑی وقعت ہے، تو ظاہری بات ہے 12 ربیع الاول شریف تو جمہور کے درمیان مشہور ہے، تو لہذا 12 ربیع الاول شریف کی بڑی قدر و قیمت ہوگی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں مشہور عند الجمہور 12 ہی ہے، اور علم حیات و زیجات کے حساب سے روز ولادت شریف 8 ربیع الاول ہے، کما حققنا ہو فی فتاوانا، فرماتے ہیں کہ علم حیات اور علم زیجات کے اعتبار سے تو 8 بنتی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک 12 ہے۔ اور آگے چل کر کیا فرماتے ہیں تعامل مسلمین حرمین شریفین مصر و شام بلاد اسلام و ہندوستان میں 12 ہی پر ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا امام اہل سنت کا راجح موقف جو ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کا ہے، اور اسی پر آپ عمل کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، الحمدللہ ہم نے 12 ربیع الاول شریف تاریخ میلاد، تاریخ ولادت باسعادت ہونے پر 4 مضبوط دلائل پیش کر دیے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کا اثر پیش کیا، اس کے بعد امام محمد بن اسحاق بن یسار کا قول نقل کیا، قرون ثلاثہ سے ہیں، اس کے بعد امام ابو حاتم بستی کا قول ہم نے نقل کیا، اور اس کے بعد جمہور کا مشہور اور مجمع علیہ اور جس پر عمل ہے وہ قول پیش کر دیا ہے۔ لہذا اس کے برعکس جتنے اقوال ہیں ولادت باسعادت کے حوالہ سے وہ اقوال شاذ اور مرجوح ہیں، اور جو 12 ربیع الاول شریف کا قول ہے یہی راجح ہے اور یہی مضبوط ہے، والحمدللہ علی ذالک۔